حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، جو لوگ دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، انہیں مقتدا کہتے ہیں۔ جو لوگ مقتدا ہیں وہ اس کی زیادہ فکر کریں غیبت سے بچنے کی، کیونکہ غیر مقتدا کو تو غیبت کرنے کی نوبت کم آتی ہے۔ 2-4 رشتہ دار ہو گئے، 2-3 کلیگ ہو گئے جناب دفتر کے، اور یہ لوگ چونکہ لوگوں کے اندر دین پھیلاتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، مرجع الخلائق ہوتے ہیں، اس لیے ان کو غیبت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے۔ سینکڑوں آدمی ان کے پاس آتے ہیں، ہر شخص ان کے پاس یہی تحفہ لاتا ہے، ناراضگی میں لکھا ہے حضرت نے، ہر ایک شخص یہی تحفہ لاتا ہے اور یہ اس تحفے کو قبول بھی کرتے ہیں، یعنی غیبت سننا۔ اور شیخ پتہ ہے تمہارا بیان تو، آپ کا بیان تو بس اور فلاں نے یہ کیا، یہاں فوٹوگرافی پر سختی ہے، حرام ہے، حرام ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں دیکھو یہ ہو رہا ہے، تو غیبت سن رہا ہے نا، بیان کرنے والا تو حرام کام کر رہا ہے نا، چاہے روزے میں ہو چاہے روزے میں نہ ہو، حرام کام کر رہا ہے نا۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے اللہ پیار کریں گے کہ ایک طرف دین پھیلاتے ہو دوسری طرف عمل نہیں کرتے ہو؟ شیخ میں وہاں گیا تھا اور وہ عورت پہ دم کر رہا تھا، بھائی تیرا میرا کیا واسطہ بھائی؟ عورت پہ دم کر رہا تھا، حرام کام کرنا ہے، ہمارا کیا واسطہ؟ تو فرمایا کہ بعض مشائخ مقتدا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو غیبت کا تحفہ لاتا ہے نا اس کو پھر قبول بھی کرتے ہیں۔ ہاں جو عاقل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت کہا نا، لیکن تم تو اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔ غرض اس قسم کے حضرات ایسے لوگوں کا منہ اسی وقت بند کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت کے پاس کوئی آتا تھا کہ آپ کے لیے فلاں نے کہا، رک جاؤ بھائی، اس نے تو مجھ سے محبت کی اور میرا خیال رکھا، میرے سامنے اس نے کچھ نہیں کہا ایسا، اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے تو آپ سے تکلیف پہنچی نا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بتا رہا ہے تکلیف اس سے پہنچی نا، اس سے تو پہنچی نہیں نا، اس نے تو حیا کیا، سامنے نہیں کہا۔ یہ اگر ہم ختم کر دیں نا، میاں بیوی کے جھگڑے ختم، خاندان کے جھگڑے ختم، FIR ختم، فیملی کورٹس ختم، طلاقوں کا ریشو پاگل کا ہوگا، باقی طلاقوں کا ریشو بھی ختم۔ لیکن کیوں کہ زبان کو کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، جو بولتے جاؤ، سنیں آگے بات۔ اللہ کرے اللہ مجھے بھی عمل والا بنا دیں۔ فرمایا کہ بھائی مجھے تو آپ سے تکلیف پہنچی، اب سننا آگے کا جملہ، اس نے سوئی پھینکی تھی، چبھوئی تو تم نے، تو مجھے تکلیف تو آپ سے پہنچی نا۔ اچھا پھر ایسے ٹارگٹ کہتے ہیں نا، ٹارگٹیے میں کہتا ہوں، ایسے ٹارگٹیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ بھئی مولانا یعقوب صاحب نے آپ کے لیے یہ کہا تو کندھا مولانا یعقوب صاحب کا اور فائر ان کا، 10 جملے خود بھی بول دیتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے تھا، تو اس نے یہ کہا۔ آپ بتائیے، ایک بزرگ کی جب غیبت ہوتی تھی نا، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ آسان باتیں ہیں نہیں ہیں بھائی، سنے ہی نہیں۔ اور جو گروپ بنے ہوئے نا خاندانوں کے اندر، سب سے زیادہ تباہی ان لوگوں سے ہے، غیبت، بہتان۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح ان کا معاملہ ڈالا، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ ایک اللہ والے کو جب پتا چلتا تھا کنفرم کہ میری کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ حیران ہوں گے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے یار میرا تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، آپ غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، اس لیے میں مٹھائی دے رہا ہوں، آپ کا جزاک اللہ، مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا، حدیث پاک میں مٹھائی نہیں لکھی ہوئی، حدیث پاک کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون قیامت کے دن؟ سب نے عرض کیا کہ وہ جو گناہ گار ہوگا، توبہ نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا نہیں، بہت ساری نیکیاں لایا ہوگا۔ جی غیبت والے کہیں گے اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی، اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، اے اللہ میں ستایا تھا، نیکیاں وہاں چلی جائیں گی، اے اللہ اس نے ہم پر بہتان لگایا تھا، اے اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی، جتنا مال لایا تھا ان کو مل گیا۔ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہماری بیٹی کے لیے ایسے جملے استعمال کیے تھے، چل اس کے گناہ اب اس کے سر ڈال۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب گناہ دوسرے کے اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اور حضرت کا جملہ سننا کہ محنت کی کمائی یعنی نیکیاں، روزہ وغیرہ سب، محنت کی کمائی مفت میں گنوائی۔ کیا مطلب؟ حیدرآباد والے کی غیبت کی تو جتنا بیان کرنا اور دوسری چیزیں ہیں سب توپ خانے میں رکھ کر حیدرآباد فائر کر دیا، جاؤ چھٹی ہو گئی۔ یہ مفلس ہے،
جو بیان کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا، اور جناب جو لوگ حج عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، بس یہ اصل میں غیبت کیا چٹنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں پھر کیا اس نے کیا، ہاں پھر کیا ہوا. یہ طلاقیں ہوئی ہیں، طلاقیں یہ گروپ میں آ کر، کیونکہ جوڑنے والے کم، توڑنے والے زیادہ، آگ لگانے والے زیادہ، بجھانے والے کم. اس لیے ان کو کوئی دیکھیں نا، سزا نہیں مل رہی. مسئلہ یہ کہ سزا نہیں مل رہی. حضرت معیذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خدمت میں کہ میں نے زنا کر دیا، حد جاری کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس طرح کر دیا کہ چلا جا. اور یہ جو الزام لگاتے ہیں نا بیوی پر یا دوسری بہو بیٹیوں پر، اسلامی حکومت ہوتی نا، ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. زنا کا الزام لگاتا ہے شوہر یا کوئی بھی کسی پر، 4 ایسے گواہ چاہیے جنہوں نے اس طرح دیکھا ہو جیسے سرمہ دانی میں دیا سلائی لگا کر باہر نکال لے جائے. ایسا کون دنیا میں بے غیرت ہوگا جو ایسا کام کرے اور گواہ ہو. اب بتائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درے لگوائے ہیں، کوڑے لگوائے ہیں. تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں نہیں بتاؤں گا، بچے بچیوں کی وجہ سے سنتی بھی ہیں. میں نے اس حالت میں دیکھا تھا. جو پوچھ رہا ہوں وہ جواب دو مجھے. اور 3 گواہ اور کہاں ہیں؟ اور میں کوڑے لگاؤ اس کو. یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے عیب چھپا رہی ہے. اور جو لوگ احتیاط نہیں کرتے، کوئی نہ آنے والوں کی بدولت اکثر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو شخص دوسروں کے عیب تمہارے سامنے لاتا اور گنگناتا ہے، یقیناً وہ تمہارے عیب دوسروں کے سامنے بھی لے جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ مقتدا لوگ جو مخاطب ہوتے ہیں وہ پھر ان سے زیادہ یہ آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی بولنے لگتے ہیں.